امیر ہیں مگر میں غریب ہوں. میری غربت کی وجہ سے کوئی بھی میری طرف توجہ نہیں کرتا. میری غربت کی وجہ سے کوئی مجھے دعوت پر نہیں بلاتا, کوئی مجھے ولیمے پر نہیں بلاتا, کوئی مجھ سے میرا حال چال نہیں پوچھتا. میرے سینے کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کوئی میرے پاس نہیں آتا, اس لیے کہ میں غریب ہوں اور میرے رشتہ دار عزیز و اقارب امیر ہیں. اللہ اکبر. غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کر چلتا ہے. غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کر چلتا ہے. کبھی صبح نہیں ہوتی اور کبھی شام نہیں ہوتی. محبت بھری گفتگو ہو رہی ہے صحابی اور میرے کریم نبی کے درمیان. محبت بھری پیار بھری گفتگو ہو رہی تھی. میرے کریم نبی صحابی کے دکھ درد سن رہے تھے. صحابی کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے, غموں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میرے کریم آقا محبت بھری باتیں کر رہے تھے اور صحابی کی جان میں جان چلی جا رہی تھی. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اچانک نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے. محبت بھری پیار بھری گفتگو ہو رہی تھی میرے کریم نبی کے ساتھ کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. جبریل علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ, میں لوح محفوظ سے ہو کر آ رہا ہوں. یہ جو آپ کا غلام بیٹھا ہے آپ کے سامنے, جس سے آپ محبت بھری باتیں کر رہے ہیں, پیار بھری گفتگو فرما رہے ہیں, یہ جو آپ کا غلام ہے نا, یہ کل ظہر کے بعد مر جائے گا. آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے. یہ کل ظہر کے بعد مر جائے گا. اس کی موت کی خبر کون دے رہے ہیں؟ جبریل دے رہا ہے. جبریل کہاں سے آیا ہے؟ لوح محفوظ سے ہو کر آیا ہے. جبریل کون ہے؟ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. خبر تو حقیقت ہے نا, خبر تو سچی ہے نا کہ واقعی کل یہ ظہر کے وقت مر جائے گا. یہ خبر دیتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے. جیسے ہی میرے کریم نبی کو پتہ چلا, جیسے ہی خبر ملی کہ یہ جو میرے سامنے میرا غریب صحابی بیٹھا ہے نا, یہ کل مر جائے گا, آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے. اللہ اکبر. یہ خبر سنتے ہی میرے کریم نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی. چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھونے لگی. اللہ اکبر. چشمان نبوت پر نم ہو گئی. بجائے اسے موت کی خبر دینے کے کہ اے صحابی تو کل مر جائے گا, آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہے, بجائے موت کی خبر دینے کے میں قربان جاؤں میرے لجپال نبی نے اس سے پوچھ ہی لیا, اے نوجوان صحابی, اے غریب صحابی, تیرے دل کے اندر کوئی ایسی خواہش ہو, تیری زندگی کی کوئی ایسی حسرت ہو جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو تو بتا دے. آج کے دن کے اندر ہی میں تیری وہ حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں, میں تیری وہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں. وقت قلیل ہے, حسرت طویل ہے, میں چاہتا ہوں کوئی بھی حسرت باقی نہ رہے تیری. نبی کا دل بھر آیا, نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. اللہ اکبر. اے صحابی, تیری کوئی ایسی حسرت ہو, تیرے دل کے اندر کوئی ایسی خواہش ہو جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو تو بتا دو. آج کے دن کے اندر ہی میں اپنے غلام کی وہ خواہش پورا کرنا چاہتا ہوں, وہ حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں, جلدی بتاؤ. تو اس غریب نوجوان صحابی نے کہا, یا رسول اللہ, قربان جاؤں آپ کے نام پر, آپ کی شان پر, میرے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہوں. یا رسول اللہ, ماں کی گود سے لے کر اب تک, ماں کی گودی سے لے کر اب تک میں غریب ہی رہا ہوں. جب سے پیدا ہوا ہوں غربت کے ساتھ میں نے اس طرح کی دوستی کی, غربت نے میرے ساتھ اس طرح کی یاری لگائی کہ وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی. ماں کی گودی سے لے کر اب تک جب سے میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تب سے میں غریب آ رہا ہوں. یا رسول اللہ, میرے دل کے اندر دو حسرتیں غریبی نے ایسے پنجے گاڑے تھے کہ وہ حسرتیں ابھی بھی پوری نہ کر سکا. رسول کریم نے پوچھا, بتا وہ کون سی حسرتیں ہیں؟ تو اس غریب نوجوان نے کہا, یا رسول اللہ, دو حسرتیں ہیں. پہلی حسرت تو یہ ہے کہ میں میٹھا حلوہ کھانا چاہتا ہوں, آج تک میں نے میٹھا حلوہ نہیں کھایا. دوسری حسرت یہ ہے یا رسول اللہ, میں جوان بھی ہوں اور آپ کا غلام بھی ہوں, کاش کہ مجھے نیک بیوی مل جائے.
نیک سیرت بیوی مل جائے، میری دوسری خواہش، دوسری حسرت، نیک سیرت بیوی مل جائے۔ یا رسول اللہ میرے اندر کے جذبات ہیں، یا رسول اللہ میرے اندر کی طلب ہے، میرا شوق ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، میری حسرت ہے کہ رات کا دوسرا پہر ہو، سارا مدینہ سو رہا ہو مگر میں اور میری بیوی مصلی پہ بیٹھ کے رو رہے ہوں، خشیت الہی میں رو رہے ہوں، خوف خدا میں رو رہے ہوں۔ یا رسول اللہ میرے اندر پہلی حسرت حلوہ کھانے کی، دوسری حسرت مجھے نیک بیوی مل جائے۔ میں ایک ایسے مرض کا مریض ہوں جس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ علاج ہے دیدار الہی، دیدار خدا۔ وہ کون سا مرض ہے؟ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روتا ہوں، اور آئی رات روتا ہوں اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ میں اس مرض کا مریض ہوں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں، میرے اندر خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو اور حسرت ہے کہ میری جو بیوی ہو وہ بھی اسی مرض کی مریضہ ہو، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور جھکتی ہو، نماز پڑھتی ہو، روتی ہو۔ اللہ اکبر! نبی کی آنکھیں پھر سے چھم چھم برسنے لگی۔ نبی نے فرمایا وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے، وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے۔ دل ہی دل میں نبی فرمان لگے صحابی آج کے دن کے اندر اندر ہی میں تیری یہ دونوں خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ نبی نے ایک دم آواز دی، میرے بلال! جی یا رسول اللہ، جلدی جاؤ عثمان کو بلا کر لاؤ، جلدی جاؤ میرے عمر کو بلا کر لاؤ، جلدی جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، صدیق اکبر کو بلا کر لاؤ۔ تمام صحابہ جمع ہو گئے۔ نبی نے اس نوجوان صحابی سے پوچھا کوئی ایسی عورت ہے جو تجھے بہت زیادہ پسند ہو، جو نیک بھی ہو، متقی پرہیزگار ہو، تیری نظروں میں کوئی ایسی لڑکی ہے؟ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ہے جو نیک بھی ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور میں اسے پسند بھی کرتا ہوں، لیکن کیا کروں غربت کی وجہ سے وہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتی۔ نبی نے فرمایا جاؤ اس کے چچا کو لے کر آؤ جس کی بیٹی کو یہ نوجوان پسند کرتا ہے، جس کی بیٹی متقی پرہیزگار ہے۔ صحابی گیا، اس کے چاچا کو بلا کر لایا۔ چاچا حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ نبی نے فرمایا صحابی مبارک ہو، میں نے تیری بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے، اور آج کے دن کے اندر اندر ہی نکاح ہوگا۔ تیری بیٹی کا رشتہ بھی طے کر دیا ہے، اور آج کے دن کے اندر اندر نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ! میرے نبی نے فرمایا عثمان جلدی جاؤ، دلہا دلہن کے کپڑے تیار کرا کے لے کے۔ کسی صحابی کی ذمہ چادریں لگا دی، کسی صحابی کی ذمہ چارپیاں لگا دی، کسی کی ذمہ برتن لگا دیے، اور میرے نبی نے جناب علی کو فرمایا اے علی آج وہ حلوہ تیار کرو جو اس سے پہلے کبھی بھی تیار نہ کیا ہو، اس طرح کا میٹھا حلوہ تیار کرو اس سے پہلے کبھی نہ کھایا ہو نہ ہی تو بنایا ہو۔ وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے، جلدی کرو۔ نبی کو پتا تھا نا کہ آج میرے صحابی کا جو دن ہے اس کی زندگی کا آخری دن ہے، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری ہوں گی۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر اندر، تھوڑے ہی وقت کے اندر اندر دلہا دلہن کے کپڑے بھی تیار ہو گئے، کھانے پینے کی اشیاء بھی تیار ہو گئی، دلہن بھی تیار ہو گئی، دلہا بھی تیار ہو گیا۔ میرے کریم نبی نے مسجد میں بیٹھ کے ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ نکاح ہو جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو فرمایا اے میرے صدیق فلاں گلی میں آپ کا جو مکان ہے، آپ کا جو چھوٹا سا مکان ہے، دینا چاہتے ہو اللہ کے نام پر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو سب کچھ قربان ہے، وہ مکان میں نے دے دیا، وہ مکان آپ کا ہے، آپ جسے چاہیں دے دے۔ نبی نے فرمایا دلہے وہ مکان میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کو فرمایا جاؤ یہ بارات ان کے گھر تک چھوڑاؤ، ان کے کمرے تک چھوڑاؤ۔ صحابہ کرام بارات لے گئے، بڑی دھوم دھام سے بارات لے گئے، گھر تک چھوڑ آئے، اور وہ حلوہ جو میرے نبی نے خصوصاً دولہے کے لیے تیار کیا تھا وہ بھی